میں آج ایک بار پھر چنیوٹ آیا ہوں۔ ویسے میں پہلے گرمی کا موسم میں آیا تھا 2018 کے الیکشنز کے سلسلے میں، اس سے پہلے سیلاب کے دوران میں آپ کے پاس آیا تھا، اور آج اس سردی کے موسم میں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو بھی موسم ہو، میرے چنیوت کے جیالے ہر بار جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں وہ بے مثال ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اس بار میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمارا انتخابات کے سلسلے میں، اور پاکستان اس وقت جس مشکل میں ہے آپ سب کو اس کا معلوم ہے۔ جو اس وقت ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ہمارا جس تیزی سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہم نے اپنا تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھے ہیں۔ ایک طرف اگر معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارا سیاست کو عوام کی خدمت کے بجائے اپنے ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی انتقام لینے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے، معیشت کو ہو رہا ہے۔ تو میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی ساتھ چاہیے، مجھے اس ملک کے عوام، اس صوبے کے عوام کا ساتھ چاہیے، تاکہ ہم یہ پرانے سیاست اور پرانے سیاستدان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے۔ ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پڑے گا، ایک نیا سیاست لے کر آنا پڑے گا، جہاں سیاست ذاتی دشمنی نہیں، ہاں سیاسی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہر دور کا ظلم سہا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے عامر ضیاء الحق کا ظلم دیکھا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے، جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا۔ اور آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے، آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا، ظلم اور زیادتی کا، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ مگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی۔ آپ کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا، مگر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے
وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی۔ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور 5 سال پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں، اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں، تو ہم ٹائم ذاتی انتقام پہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو، تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا۔ میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا، یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا۔ اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے، تو اس ملک کے جو مخالف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں 18 مہینہ آپ کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں پک رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ لڑائی نہیں چھوڑا، اگر ہم آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بند نہیں کرتے، تو وہ تمام قوتیں اس لڑائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے۔ آپ اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو ہم سب کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے۔ ہم پورا ملک کو، وفاق کو ایک کر کے آگے چلیں گے، تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، ایک بے روزگاری، دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی۔ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے، میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ، 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایسے وعدہ نہیں جیسے دوسرے پرانے سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ ویسے وعدہ ہے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کیا تھا۔ یہ ایسے وعدے ہیں جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کی تھی تو وہ تمام وعدے پہ خود عمل درآمد کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو یہ میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ خود عمل درآمد کروں گا۔ آپ جائیں، اب چنیوٹ کے عوام کے پاس جائیں، اب فیصل آباد کے عوام کے پاس جائیں، اب پنجاب کے عوام کے پاس جائیں، گھر گھر پہنچے اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہمارا منشور کیا کہتا ہے۔ ان کو سمجھائیں۔ میں آپ سے
یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے مخالف کو برا بھلا کہے، میں یہ نہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست کریں، آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کریں، آپ تشدد کا سیاست کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا منشور پہ سیاست کریں، آپ اپنا نظریہ پہ سیاست کریں، آپ عوام کو یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدے ہیں۔ میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب پوچھیں چنیوٹ میں رہنے والوں سے کہ کیا تنخواہ پہ آپ کا گزارا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی کو اضافہ کریں گے۔ آپ یہاں کے عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے جو آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمارے نقل کر رہے ہیں ہمارا اس وعدہ کا، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے اور ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، ہر کسی کو نہیں، جن کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، میں اس مکان کا وعدہ پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا ہے، جہاں میں ان کو نہ صرف پکا گھر بنا کے دے رہا ہوں، 20 لاکھ پکا گھر سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بن رہے ہیں اس وقت۔ میں ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دلوا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں سیلاب آتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے کبھی آپ کے لیے گھر بنا کے دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا موقع دیں، آپ تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور وہ 30 لاکھ گھروں کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے ان گھروں کے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے ہر کچی آبادی میں پہنچنا ہے، ہر کچی آبادی میں جا کے، ہر گھر میں جا کے یہ بات بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گی تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے عوام کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ کام قائد عوام نے کیا تھا، یہ کام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں ایک بار پھر یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پچھلی بار پیپلز پارٹی کو حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب ہم غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم ساتھ ساتھ ان خواتین کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں گے جس پہ میں سندھ پہ عمل درآمد کر رہا ہوں۔ میں بلا سود قرضے ان خواتین کو دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس بار ہم نے جہاں خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ دلوایا تھا، اس بار انشاءاللہ میں اپنے کسانوں کے لیے
جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے میں بے نظیر کسان کارڈ بنا کے دوں گا، ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی کسان کارڈ کے تھرو ان کو اپنا حق دلواؤں گا، چاہے وہ آپ کا فصل کی قیمت ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا فصل کی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کا وفاقی حکومت سالانہ 1500 ارب اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تو انرجی سیکٹر کو جاتا ہے، مگر اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ حکومت 1500 ارب کا سبسڈی دے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیوں کو، مگر میں اپنے عوام سے پوچھوں تو وہ کہیں کہ بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، اور کھاد تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اسی کسان کارڈ کے تھرو وہ جو 1500 ارب اشرافیہ کو جا رہا ہے نا، ان سے لے کے اپنے غریب کسانوں کے جیب میں ڈائریکٹ اس کسان کارڈ کے تھرو، چاہے وہ کھاد کے لیے ہو، چاہے وہ بیج کے لیے ہو، مالی مدد ہم دلوائیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ ایک کراپ انشورنس، فصل کی انشورنس کی منصوبہ شروع کریں گے، اور جس کے پاس یہ کسان کارڈ ہوگا، اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوا تو وہ کسان کارڈ کے تھرو ان کو انشورنس دلوایا جائے گا، اور وہ نقصان ہم اٹھائیں گے، آپ نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ آپ ہمیں منتخب کروائے، انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے۔ خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسان کے لیے بے نظیر کارڈ، اور میں نے جو محنت کرنے والے مزدور بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، جس سے جو یہ وفاق میں وزارتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، اس میں EOBI بھی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ڈیوالو کر کے پیسہ بچا کے مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو ان کا حق دلوائے گا، محنت کا صلہ دلواؤں گا، اور جو تمام چاہے وہ سوشل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ اپنے علاج کے مسئلہ ہو، چاہے وہ بچہ کا تعلیم کا معاملہ ہو، وہ مزدور کارڈ کے تھرو میں ان کو وہ مدد پہنچاؤں گا، تاکہ جو محنت کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کا فکر کرے، اپنی مزدوری کا فکر کرے، باقی جو مسائل ہیں اس کا ذمہ داری ہم لیں گے، اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو، اپنے محنت کشوں کو مدد پہنچائیں گے۔ چاہے وہ مزدور صنعتیں میں کام کرے، یا وہ مزدور زراعی مزدور ہو، یا وہ مزدور کسی دکان میں کام کرے، کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے۔ ہم اور کام کرنا چاہتے ہیں، خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسانوں کے لیے بے نظیر کارڈ، مزدوروں کے لیے بے نظیر کارڈ، مگر سب سے اہم میرے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ اس لیے ہم تو خود نوجوان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، پورا زندگی کہا جاتا ہے کہ آپ بس اپنا پڑھائی کریں،
آپ بس اپنا تعلیم حاصل کریں. جب آپ اپنا تعلیم مکمل کریں گے تو آپ کو روزگار ملے گا, آپ ترقی کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے نوجوان بھائی, میرے نوجوان بہنیں, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک نہیں دو دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, مگر روزگار نہیں ملتا. یا روزگار کا موقع ہے نہیں, کوئی مشکل سے کوئی موقع ملے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے. اب آپ نوجوان ہو, اپنی تعلیم حاصل کیا, ایکسپیرینس تو تب ملے گا جب روزگار ہے نا. تو اس مشکل کے مجھے احساس ہے, اور میں اس یوتھ کارڈ کے تھرو اپنے نوجوان ساتھیوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہے. ایک کہ جو وہ نوجوان واقعی روزگار کے تلاش میں ہیں, ان کو میں مالی مدد پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تو ان کو کوئی مدد ملے کہ وہ جائے, وہ انٹرویوز کرے, وہ کوشش کرے کہ وہ اپنا روزگار حاصل کرے. تب تک ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد میں ملے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کرے کہ آپ کو اگر ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے انٹرنشپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو یوتھ کارڈ کے تھرو, آپ رجسٹر ہو چکے ہیں, ہم آپ کو ایکسپیرینس بھی دلوا سکتے ہیں. ہم ان کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے جہاں تمام جو ماڈرن سکلز ہے, جو لیبر سکلز ہے, جو ٹیکنالوجی سکلز ہے, جو کمپیوٹر سکلز ہے, جو لینگویج سکلز ہے, ان کو ان یوتھ مرکز میں فراہم کریں گے. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کروانا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یہ سکلز دلوائیں تاکہ آپ کو آسانیاں پیدا ہو روزگار حاصل کرنے کے لیے. اور ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو, ان یوتھ سینٹرز کے تھرو یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. حکومت یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم دے, نہ صرف سکلز دے, مگر اب یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو روزگار ملے. یہ قائد عوام کے دور میں سب سے زیادہ نوکریاں دیے گئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب سیاست میں تھی تو شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بی بی آئے گی تو روزگار لائے گی. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے حکومت بنائیں تو وہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو آیا اور وہ روزگار لے کر آیا. باقی میں بہت کم عرصے سے سیاست میں ہوں, مگر میں اپنا کم عرصہ کے سیاست کا آپ مقابلہ کریں, چاہے وہ شخص جو چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے یا جس سے بھی آپ مقابلہ کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے یا نہیں بنائے. میں نے اتنا کم عرصہ میں سندھ بھر میں ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل قائم کیا ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ دل کے علاج ہوتا ہے وہ سندھ کا NICVD میں ہوتا ہے. کوئی اور ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جس تعداد کا ہم علاج کرواتے ہیں, اور وہ علاج ہم مفت کرواتے ہیں. وہ تو تین بار آپ کا وزیر اعظم رہے, مگر آج تک میرا چنیوٹ میں ایک بھی حکومت کی طرف سے مفت علاج کا ہاسپٹل نہیں بنا سکے. آپ مجھے موقع دے, 6 مہینے کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ہاں مفت علاج کا ہاسپٹل بنا کے دکھاؤں گا. جو 3 بار آپ کے وزیر اعظم بنا وہ کہتے ہیں مجھے 4تھی بار بنائیں تو پھر میں آپ کو تعلیم کے ادارہ دوں گا. آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں آپ کو صحت کا علاج دلواؤں گا. آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دلواؤں گا. آئے ذرا کوئی اس سے پوچھے کہ پہلی بار کیا کر رہا تھا, دوسری بار کیا کر رہا تھا, تیسری بار کیا کر رہا تھا. وہ تو 4تھی بار بھی آ کے وہی کام کرنا ہے نا. انہوں نے انہی سے لڑنا ہے
جو ان کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ کے سامنے آ کے رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، بہانے نہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، نفرت اور تقسیم نہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چار نہیں، مجھے ایک موقع دے، ایک موقع دے، انشاءاللہ تعالی میں چنیوٹ کے عوام کی قسمت تبدیل کر دوں گا۔ ہم 2024 میں داخل ہو چکے ہیں، کیا 2024 میں ہمیں وہی شکلیں دیکھنے چاہیے؟ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ نیا چہرے سامنے آئے، نیا چہرے کو موقع دیا جائے تاکہ وہ عوام کی خدمت کرے، وہ ملک کی خدمت کرے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ فکر ہے تو چوتھی بار کیسے اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ہمارا اگر فکر ہے تو آپ کا ہے، اگر فکر ہے تو اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ہے، بڑھتی ہوئی غربت کا ہے، آسمان پہ چھوتے ہوئے مہنگائی کا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں عوامی راج قائم کرے، کسانوں کا حکومت ہو، مزدوروں کا حکومت ہو، نوجوانوں کا حکومت ہو، غریبوں کا حکومت ہو، تو پھر ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب الیکشنز بڑے نزدیک ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ کو ضائع کریں، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کے وہ چوتھی بار بنانے والے سازش کو ناکام کروا دیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ، جو کہ آپ کا امانت ہے، آپ کا ہتھیار ہے، آپ کی طاقت ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر کے اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو میں ان کو جانتا ہوں، آج سے نہیں، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں۔ ان کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو انتقام کرنے کی عادت ہے، ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ بڑے میاں کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خود انتقام کرے، وہ انتقام لے گا، وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھانا ہے، تمام سیاسی کارکنوں کو سمجھانا ہے، تمام جو جمہوریت پسند کارکنوں کے یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، مقابلہ ہمارا اور ان کا ہے۔ تو آئے، اس 2 ہفتہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ان کا تمام سازش آپ ناکام کروا سکتے ہو۔ اپنا ووٹ کا طاقت استعمال کر کے تیر پہ تھپا لگائے، انتقام کی سیاست کو دفن کرے،
تیر پہ تھپا لگائے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے، تیر پہ تھپا لگا کے ایک نیا سوچ چنے جو عوام کی خدمت کرے، جو ملک کی خدمت کرے۔ یہ تیر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر میرا تیر ہے۔ آپ نے تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے، منتخب کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ مل کے آپ کا خدمت کروں گا، چنیوٹ کا خدمت کروں گا، پاکستان کا، پنجاب کا خدمت کروں گا۔ اچھا، میں اپنا تھوڑا سا امیدواروں کا یہ نام لینا چاہوں گا، تیر کے جو امیدوار ہیں۔ ایک تو اللہ یار سپرا، دوسرا سہیل ظفر، سید حسن مرتضی، سید عنایت علی شاہ، سید کلیم علی امیر۔ آپ نے میرے امیدواروں کو، تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ تیر کے امیدوار جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شیر کا شکار کریں گے۔ نعرے